سرکار منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ شان میں کوئی باتیں ہوں. بہرحال برکتاً ان کا شعر ہے، ہم لوگ تو انہی کا کھاتے ہیں، انہی کا گاتے ہیں. شیخ العالم، مظہر غوث اعظم، عطائے غوث اعظم، شان غوث اعظم، نور نگاہ غوث اعظم. زمین الہ آباد کو بنا دیا ثانی بغداد، جو آئے ہیں بغداد شریف سے. بغداد شریف ابھی میں ایک مہینہ ہوا مجھے آئے ہوئے، 11ویں شریف پہ وہیں تھا. اولیاء کا شہر ہے، امام اعظم کا شہر ہے، غوث اعظم کا شہر ہے، امام احمد بن حنبل کا شہر ہے، معروف کرخی کا شہر ہے، سری سبتی کا شہر ہے، جنید بغدادی کا شہر ہے. بغداد وہ شہر ہے کہ 2 آنے پیسے میں جنت بکتی ہے. بہلول دانا کا شہر ہے، مستی میں رہنے والا قلندر منصور حلاج کا شہر ہے بغداد. امام موسیٰ کاظم، امام جواد تقی، بشر حافی، ابراہیم خواص، داؤد طائی، ابو الحسن نوری، ابو خمرہ ہندی کا شہر ہے بغداد. اتنا بڑا شہر جو بلاد انبیاء ہے، بلاد اولیاء. یوشع بن نون کا شہر ہے. قرآن شریف میں ایک واقعہ موجود ہے، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، ساتھ میں جو نبی تھے، جو جانشین یوشع بن نون تھے، ان کی مزار شریف بھی بغداد شریف میں. اتنا بڑا شہر ہے. تو سرکار منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اس شہر میں جب ہوئی، تو کہاں حضرت جنید بغدادی کے گھر میں ہوئی، سید الطائفہ کے پرپوتے ہیں. تو بغداد سے الہ آباد کیسے آ گئے؟ پوری دنیا تو بغداد جاتی، وہ بغداد سے یہاں کیوں آیا؟ ایک جھلک روضہ غوث اعظم دیکھنے کے لیے زمانہ بےتاب ہے، کیسے چلے آئے؟ میرے دوستو، یہ بڑے پیر کا کرم ہے، ہمارے آپ کے لیے یہاں پر بھیج دیا. ان کی تعلیمات کو دیکھیں، 707 برس کی عمر مبارک پایا. حضور غوث اعظم کے دربار کی ایک روایت میں نے پڑھا ہے جو بزرگوں نے بیان کیا ہے، اور یہ اسی بات کو رکھوں گا کیونکہ میری تقریر کے عنوان سے ملتی بات ہے، جو باتیں میں نے کی. حضرت نے کہا ہے دربار بڑا عظیم ہے، تو آپ آتے جاتے رہتے، جایا کریں، کثرت سے حاضری دیا کریں. سرکار منور علی شاہ، بغدادی خوشبو ہے وہاں پر. میں تو جاتا ہوں تو لگتا ہے کہ بغداد شریف میں آ گیا. بہار، اس کی روحانیت، اس کے فیضان، اس کے کرم نوازیاں، اتنی بڑی شان کے مالک ہیں. بڑے بڑے مشائخ سے ملاقات کیا آپ نے، طویل عمر پایا ہے. ایک روایت یہ گزری ہے کہ اخیر عمر میں آپ کی پلکیں ضعیفی کی وجہ سے تھوڑا نیچے آ گئی. تو آپ کو جب دیکھنا ہوتا تو ایسے پلک اٹھاتے تب دیکھتے. چہرہ بہت روشن تھا، نام منور تھا، چہرہ بھی منور تھا، روشن تھا، نورانی تھا، منور تھا. اور آج بھی جو آپ سے دل لگا لے تو وہ بھی منور ہو جاتا ہے. اس کا ایمان منور ہو جائے، اس کا وجود منور ہو جائے. جب نگاہ اٹھاتے تو آنکھ میں اتنی چمک تھی آنکھ میں کہ آپ کے سامنے جو آتا تھا اس وقت تو وہ اس کو چون لگتی تھی، اتنی روشنی ہوتی تھی جب نگاہ اٹھاتے تھے. شیخ العالم، مظہر غوث اعظم. تو ایک دن لوگوں نے پوچھا حضور اتنی عمر طویل ہے، ایسی عمر میں تو ایسے ہی آپ کی بینائی کمزور ہوتی ہے، ختم، اتنی عمر کا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. تو جواب دیا اللہ گواہ ہے. توجہ سے سن، کیا تقویٰ ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ اولیاء کے پاس ہے. کہا اللہ گواہ ہے، میں نے کبھی بھی اپنی نگاہ سے، ہوس کی نگاہ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. میری نگاہ کسی غیر محرم عورت پر پڑی ہی نہیں کبھی. حضرات گرامی وقار، وہ سلطان الاولیاء، قطب الاقطاب، فرد الافراد، وتد الاوتاد، جو بارگاہ غوثیت کا فیضان لے کر آج الہ آباد میں جلوہ گر گئے. بس چلتے چلتے اتنی بات میں کہہ دوں، بغداد شریف جا کر دیکھیں تو حضور غوث اعظم کا ایسا فیضان ہے کہ آج بھی وہاں پر بڑے بڑے جرائم کرنے والے غوث پاک کے در پہ توبہ کر کے اللہ کے ولی بنتے ہیں. ولایت پٹ رہی اس دربار سے. ہفتے میں غوث پاک 3 تقریر کرتے، جمعہ کو، اتوار کو، منگل کے شام کو، اور ہر محفل میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اور 400 سے لے کر 4000 تک لوگ ایک محفل میں اللہ کے ولی بنتے. غوث پاک کی ایک تقریر ولی بنا دیتی تھی لوگوں کو، غوث پاک کا ایک جملہ ولی بنا دیتا تھا لوگوں کو، غوث پاک کی ایک سچائی نے 60 ٹانکیوں کو ولی بنا دیا، غوث پاک کے ایک اشارے نے چور کو ابدال بنا دیا.
ایک نظر ولی بنا دے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ روایت مشہور ہے، 22 سال تک غوث پاک کو وضو کرایا ہے منور شاہ سرکار. بولے وضو کرایا ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، تہجد میں، اسی خدمت پر معمور تھے. تو بتائیں آپ کا خیال کیا ہے جب حضور غوث پاک نے چوروں چنڈالوں کو ایک نگاہ میں ولی بنا دیا، تو حضرت کے بارے میں کیا خیال ہے جسے 22 سال تک نوازا ہو؟ فجر میں دیکھا، ظہر میں دیکھا، عصر میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، عشاء میں دیکھا. اس کی ولایت کا کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کی ولایت کی تہ تک کوئی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، یا غوث اعظم باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا. اور کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، مزرعِ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. سرکار غوث پاک کا مرید ہونا بڑی بات ہے، خادم خاص ہونا اور خدمت پر معمور ہونا. یہ تو یہ شان ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کی روشنی میں کہتے ہیں، تیرے خدام کے آگے ہے بس ایک بات، جو اور اقطاب کو مشکل ہے آغوش. یعنی اور قطب کو جو کام بہت مشکل ہو، غوث اعظم کا خادم ایک معمولی بات سمجھ کر اسے کر دیا کرتا ہے. اس لیے سرکار منور علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی شان و عظمت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے شہر میں آرام فرما ہے. اللہ ہمیں ان کے دربار کی عزت اور قدر کرنے کی توفیق دے. ان کا دربار دیار مستجاب ہے، دیار نور ہے، بلکہ یوں کہہ لے دیار فیض غوث اعظم ہے. ان کا دربار بغداد. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ جو سرکار کا روضہ مبارک ہے نا، اسے جب غور سے دیکھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ الہ آباد کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو بغداد شریف کا ہے، اٹھا کر یہاں رکھ دیا گیا ہے. ہاں، وہ بغداد شریف کا، اس کی فیلنگ، اس کی خوشبو، اس کی روحانیت، اس کی رونق، اس کی برکتیں بالکل لگتا ہے الہ آباد کا. اس کو اٹھایا گیا بغداد شریف سے، لا کر یہاں سجا دیا گیا. اور کیوں نہ سجایا جائے، بغداد والے دولہا نے دولہا بنا کر سرکار منور کو تو بھی بھیجا. تو لہٰذا اس لیے اس شہر میں سرکار غوث پاک سے محبت کرنے والے کثرت سے پائے جاتے ہیں. اس لیے پائے جاتے ہیں کہ یہاں سرکار منور علی شاہ آرام فرما. اس شہر سے حضور مجاہد ملت نے محبت کیا، محبت کی وجہ بنی سرکار منور علی شاہ کی ذات. اس شہر کی طرف اعلیٰ حضرت نے سفر کیا، سفر کی وجہ یہ ہے کہ رہتے ہیں دیار میں، اس شہر میں سرکار منور علی شاہ. اس شہر کو یاد کرتے ہیں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے علماء صوفیاء، بڑے بڑے درویش، بڑے بڑے لوگ. تو کیونکہ ایک عظیم ذات ہے، اس لیے ہمیں ان کے دربار سے اپنا رشتہ محبت کو مضبوط کرنا چاہیے. رشتہ منور علی شاہ یہ رشتہ غوث اعظم. اللہ تعالیٰ شیخ العالم، مظہر غوث اعظم، عطائے غوث اعظم سرکار منور علی شاہ کا صدقہ عطا فرمائے. یہ بات تو یہ مولانا اختر صاحب کی بات تھی، اس لیے سرکار کی بات میں نے وقت زیادہ ہو گیا کر دیا، بہرحال ضروری بھی تھا. اللہ تعالیٰ حضرت کی در کی برکتیں، اس کی خیرات عطا فرمائے. آپ کی پاکیزہ نگاہوں کا تقدس اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.